اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، آج کا جو میں ولاگ بنا رہا ہوں وہ بنا رہا ہوں شہداء کے حوالے سے۔ ہمارے جو پاک فوج کے شہداء ہیں ان کے حوالے سے میں یہ ولاگ بناؤں گا، اور یہ آپ نے توجہ سے سننا ہے اور پھر اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ دیکھیں، ہمارا پاک فوج کا جو ادارہ ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ادارہ ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں، سپاہی حضرات ہیں یا افسران ہیں، وہ بہت ہی قابل احترام ہیں۔ لیکن اس سب سے پہلے میں شہداء کی طرف آنے سے پہلے ذرا ایک چھوٹا سا تعارف دے دوں کہ میرے والد صاحب بھی آرمی سے ہی بلانگ کرتے ہیں۔ ان کی اچھی سروس رہی ہے، 24 ایئر وہ آرمی کے اندر انہوں نے سرو کیا ہے، اور پھر اب ریٹائر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آرمی کے سے ہماری اس حوالے سے بھی بڑی لگاؤ ہے کہ ہمارا گھرانہ ایک آرمی سے بلانگ کرتا ہے، پاک فوج سے بلانگ کرتا ہے۔ اس لیے میری ایک تو دلی قدر اس حوالے سے بھی ہے کہ میرے والد صاحب بھی آرمی میں رہے ہیں۔ دوسرا، یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اگر 50,000 یا 60,000 روپے کسی کو دیں اور کہیں کہ آپ اپنی زندگی داؤ پہ لگائیں تو وہ نہیں لگائے گا، لیکن یہ وطن سے ایک اپنی مٹی سے، اپنی ماں سے محبت کا جو اظہار ہے، اس حوالے سے ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہادت کے مرتبے پہ جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر خبروں میں سنا ہوگا کہ بارڈر کے اوپر، انڈین بارڈر کے اوپر شہید ہوا کوئی افغانستان بارڈر پہ ہمارا جوان شہید ہوا، کوئی کوئٹہ والی سائڈ پہ ہمارا نوجوان شہید ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی شہید ہیں ہمارے، بہت ہی اللہ پاک کے ہاں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور دوسرا جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی شہید کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ دوسری بات میں آپ کو ساتھ میں یہ ایڈ کروں گا کہ جتنے بھی خاندان ہیں شہداء کے، ان کی جو قربانی ہے شہید کے بعد، سب سے بڑی جو قربانی ہے وہ ان کے گھر والوں کی ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شہید کے وفات کے وقت تو کافی سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، شہید کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور اس میں شرکت بھی کرتے ہیں، اور افسوس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو شہادت کے بعد جو فیملیز نے سروائیو کرنا ہوتا ہے، یا فیملیز نے جو آگے دکھ برداشت کرنے ہوتے ہیں، وہ صرف ایک شہید کی فیملی ہی اس کو سمجھ سکتی ہے۔ کیونکہ بہت ہی پرابلمز آتے ہیں، جیسے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جوان بچی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ماں باپ کا ایک ہیرا چلا جاتا ہے۔ بہت ہی تھوڑی عمر میں کسی کی سروس 2 سال، 4 سال، 10 سال سروس ہوتی ہے، پیک جوانی میں بندہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر ایک ہی فرد ہو کمانے والا، تو پھر اس کو کافی زیادہ فیملی کو، اگر 5 بچے ہیں یا 6 بچے ہیں تو ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں چلو یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس حوالے سے کافی حد تک سپورٹ کرتی ہے، کہ جو وہ سیلری ہوتی ہے یا پینشن کے حوالے سے کوئی الاؤنسز وغیرہ لگا کے گورنمنٹ دیتی ہے، تو اس سے یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم پہ بھی کافی حد تک سپورٹ ہو جاتی ہے، اور فیملی کو بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن وہ جو دکھ ہے، وہ جو انسان کے چلے جانے کا جو معاملہ ہے، وہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی شہداء کے خاندان ہیں، میں دلی طور پہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کروں گا، اور میں انہیں سلام پیش کروں گا کہ آپ لوگوں کی قربانیوں سے، ایک بہت بڑی قربانیاں ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ آپ کے بیٹے نے، آپ کے سپوت نے جان قربان کی اور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہوئے۔ تو میں دلی طور پہ ان تمام فیملیز کا احترام کرتا ہوں، اور میری تمام پاکستان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو لے کے کنٹینیو رکھیں، شہداء کی قبروں پہ جائیں، شہداء کے والدین کے ساتھ
وقتاً فوقتاً ٹچ رہیں ان کے ساتھ. اگر ان کو کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو اس میں ہیلپ کریں. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جو اساتذہ کرام ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس اگر شہداء کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے اوپر آپ خصوصی توجہ دیں، کیونکہ ان کے والد کے وفات کے بعد آپ ہی ان کے والد ہیں. آپ نے ہی ان کو سہارا دینا ہے، آپ نے ہی ان کو اچھی تعلیم دے کے اور ان کو ایک کامیاب شہری بنانا ہے تاکہ وہ اپنے والد کی جگہ پہ جا سکیں یا کسی بھی دوسرے ادارے میں جا کے اپنے ملک کی خدمات کا باعث بنیں اور اپنی فیملی کو بہتر طور پہ پھر سپورٹ کریں. جزاک اللہ خیرہ.